الرحیم۔ آج ماہ رمضان کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مزید ماہ رمضان میں نیکیاں کمانے کا موقع عطا فرمایا۔ جمعے والے دن حدیث مبارکہ میں آتا ہے سورۃ الکہف کی تلاوت بہت زیادہ فضیلت کا اور انسان کے لیے بلندی درجات کا باعث ہوتا ہے۔ جمعے والے دن سورہ کہف پڑھنے سے دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا جو فتنہ رونما ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ کہف جمعے والے دن پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو اللہ پاک دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ جو بڑا دجال ہے اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا، اور باقی دنیا میں دجل، فریب، دھوکہ، فراڈ یہ بھی بہت ہے۔ بعض تو ایسا دھوکہ دیتے ہیں جس سے انسان کا دنیا کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا نقصان اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، لیکن بعض ایسا فریب اور دھوکہ اور فراڈ کر جاتے ہیں جس سے انسان کے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو بہرحال سورہ کہف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک انسان کے دل میں ایک ایسی روشنی پیدا فرما دیتے ہیں، ایسی بصیرت پیدا فرماتے ہیں جس کی برکت سے وہ دنیا کے چھوٹے بڑے تمام دجالوں کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں سورہ کہف ہمارے لیے نور کا، روشنی کا ذریعہ بنے گی۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ بیچارے فوت ہو جاتے ہیں، اب قبر میں تو آپ ان کے لیے کوئی، دنیا میں جس طرح ہمیں تھوڑا سا اندھیرا ہو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اب قبر میں جب انسان چلا جائے تو اس کے لیے وہاں بھی تو روشنی کی ضرورت ہے۔ تو یہ نیک اعمال، اور جس میں بالخصوص یہ سورہ کہف جمعے والے دن انسان اس نیت سے پڑھے کہ اللہ پاک اس کے لیے آخرت میں، قبر میں، میدان حشر کے اندر نور اور روشنی کا انتظام فرمائے۔ اور پھر یہ نور اور روشنی ایسی ہے کہ اس کا انتظام ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اگلے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ تو یہ جمعے کے دن پڑھنی ہے، تو اس میں سمجھیں کہ جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب جمعرات والے دن مغرب کے بعد سے آپ جمعے والے دن مغرب سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی ٹائم موقع ملے تو اس کو پڑھ لیں۔ اگر پوری نہیں پڑھ سکتے تو بہرحال کچھ ایک رکوع شروع میں پڑھ لیں، ایک بیچ میں پڑھ لیں، ایک آخر میں پڑھ لیں۔ تو یہ کوشش کریں کہ اللہ پاک اس سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ جب انسان خود کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو سورہ کہف کی فضیلت میں نے عرض کی۔ اس کے ساتھ کل ایک دو مسئلے بتائے تھے نماز کے متعلق، بعد میں ایک دوست نے واٹس ایپ پہ میسیج کیا، ایک دو اور مسئلے پوچھے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ میں پوچھا کہ اگر جن لوگوں کی
امام کے ساتھ 1 رکعت یا 2 رکعتیں نکل جاتی ہیں یا 3 رکعتیں نکل جاتی ہیں، 1 رکعت ملتی ہے، تو اب وہ اپنی باقی نماز جو 2 رکعتیں ہیں یا 1 رکعت ہے یا 3 رکعتیں، جب کھڑا ہوگا تو اس کو کس طریقے سے پڑھے گا؟ تو بس اس کا ایک آسان طریقہ ہے جو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو رکعت نکل گئی ہے امام کے ساتھ نہیں پڑھی، اس رکعت کو پڑھنا ہے۔ اب جیسے پہلی رکعت نکلی ہے تو ہم پہلی رکعت کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم جب اپنی نماز پڑھتے ہیں تو ہم پہلی رکعت کس طرح پڑھتے ہیں؟ یعنی جب ہم نیت باندھ لیتے ہیں تو پہلی رکعت ہم ثنا سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ سورت ملاتے ہیں۔ تو جو رکعت امام کے ساتھ نہیں ملی اس رکعت کو اسی طرح پڑھنا ہے جیسے ہم اکیلے اپنی نماز میں پڑھتے ہیں۔ اب جیسے ایک بندے کی 2 رکعتیں نکل گئی تو اب دوسری رکعت جب ہم اپنی اکیلے نماز پڑھنا ہو تو دوسری رکعت ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سورت ملاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کسی کی 3 رکعتیں نکلتی ہیں تو اب سیم ذہن میں رکھیں کہ جب ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم تیسری رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ فرض کی تیسری رکعت میں ہم بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں، سورت نہیں ملاتے۔ تو بس یہ بالکل ایزی طریقہ ہے اس کا کہ جو رکعت آپ کی نکلی ہے تو وہ جس طرح ہم اکیلے اپنی نماز پڑھتے ہیں اس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ بس پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملاتے ہیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملاتے ہیں، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملاتے، اسے وہی چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال اچھی بات ہے، اس طرح بعض ساتھیوں کے جو پہلے سے علم میں ہے اکثر کو، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ذرا علم کا تکرار بھی تو ہوتا ہے نا، اس کو ریوائز کیا جاتا ہے، تو اس کا گویا کہ ان کی تکرار ہو جاتا ہے ان کا، اور جن کو علم نہیں ہوتا ان کو علم ہو جاتا ہے۔ بعض کو علم ہوتا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا شک ہوتا، تو وہ جب سن لیتے ہیں تو شک دل سے ختم ہو جاتا۔ تو فائدہ ہے اس میں، کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہمیں پہلے سے پتہ تھا یہ مسئلہ، ہمیں فائدہ نہیں ہوا، ان کو فائدہ یہ ہوا کہ وہ مسئلہ دوبارہ اس کو دہرایا گیا۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔